ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے طلاق کی وجوہات کے اوپر، اور مزید اس میں جو ہے میں کچھ پوائنٹس ایڈ کرتی چلوں، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل ادبی رنگ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن کو پریس کر کے مزید اپڈیٹس حاصل کریں. اور ناظرین، ایک اور طلاق کی جو ہے بڑی افسوسناک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹرسٹ کی کمی. ہم لوگ اپنے لائف پارٹنرز پر ٹرسٹ نہیں کرتے، اور زیادہ تر اس مسائل کا جو شکار ہوتے ہیں وہ مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ میاں اور بیوی دونوں جو ہے وہ کام کرنے والے ہیں، دونوں جابینز ہیں، اور جب وہ جاب پر جا رہے ہیں الگ الگ اداروں میں، الگ الگ جگہوں پر، تو ان میں ٹرسٹ کا ایشو بہت زیادہ کریٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ یا تو کبھی کبھی شوہر جو ہے وہ بیوی پر شک کرنے لگ جاتا ہے، یا پھر ایسے اس طرح کے کوشچنز پوچھنے لگا تھا جس سے بیوی کو برا لگتا ہے کہ شاید میرا شوہر جو مجھ شک کر رہا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر پر بلا وجہ شک کرتی ہے کہ اس کے کہیں باہر افیئرز نہ ہوں یا کوئی باہر انوالومنٹ نہ ہو. اس طرح کے جو مسائل دیکھنے میں آتے ہیں نا، یہ بہت بڑی ریزن بنتی ہے طلاق کی. کیونکہ اگر کسی ریلیشن شپ میں ٹرسٹ نہ ہو تو اس ریلیشن شپ کا مطلب ایک جو ہے ایک خوبصورتی ہوتی ہے نا ریلیشن شپ کے، کہ ٹرسٹ ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے خوبصورتی ریلیشن شپ کی. جس ریلیشن شپ میں ناظرین ٹرسٹ نہیں ہوتا، اس ریلیشن شپ کی کریڈیبلٹی کم ہو جاتی ہے، اس کا چلنا مزید محال ہو جاتا ہے. اسی لیے ریلیشن شپ میں ٹرسٹ بہت ضروری ہے، اور اگر ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جاتا تو پھر یہ طلاق کی بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے. اسی طرح سے دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں آج کل کے دور کی. اگر میں بات کروں، پہلے زمانے میں یہ چیزیں کم ہوتی تھیں، آج یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں کہ ہماری جو فیملیز کی، ہماری فرینڈس کی، اور ہمارے جو فرینڈس فیملیز کے علاوہ ہمارے جو سوشل میڈیا پر جو ہماری ایک ہوتی ہے نا کہ ہماری ایک بات وہ ہم کر دیتے سوشل میڈیا پر کہ ہمارے جو ہے اپنے شوہر سے لڑائی ہو گئی ہے، یا اس طرح کی کوئی باتیں، یا اگر خدا نہ خواستہ شوہر نے کچھ کہہ دیا ہے یا پھر کوئی لڑائی کا بن گیا ہے ایشو، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، یا اپنی فیملیز کو انوالو کر لیتے ہیں، یا فرینڈس کو انوالو کر لیتے ہیں. لیکن جو ایک میاں بیوی کا مسئلہ ہے، جو ان کی لڑائی ہے، جو ان کا معاملہ ہے، اس کی نزاکت کو صرف وہی سمجھتے ہیں، صرف وہی ہیں جو اس کو سولو کر سکتے ہیں، اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں، اور بہتر طریقے سے اس کو کوشش کر سکتے ہیں کہ آگے اس طرح کے مسائل نہ ہوں. لیکن جب ایک لڑکی یا ایک شوہر اپنے گھر والوں کو اس میں انوالو کر لیتا ہے، اپنے فرینڈس کو انوالو کر لیتا ہے، ڈفرینٹ لوگوں کے جو ہے اوپینینز ہوتی ہیں، یہاں سے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ ہاتھا پائی تک آ جاتے ہیں، یا پھر تانا دینے لگتے ہیں لوگ، گالیاں مطلب گلوچ جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو معاملات خراب ہوتے ہیں. تو ایک میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات اپنے تک رکھیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہاں ان کیس اگر حل نہیں ہوتے تو پھر اپنی فیملیز کو انوالو کر لینا چاہیے. کہ بہتر ہے کہ طلاق کی طرف جانے کے بجائے کہ فیملیز کو انوالو کریں، وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالے، وہ شوہر کو بھی سمجھائیں، وہ بیوی کو بھی سمجھائیں کہ زندگی گزارنا آسان نہیں ہے، زندگی برداشت کا نام ہے، آپ کو برداشت کرتی رہنی چاہیے چیزیں. اس طرح سے جو ہے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. ایک اور لیکن جب میاں اور بیوی کا ڈائیورس ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو جو فیملیز ہوتی ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، اس کا خمیازہ بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے. کیونکہ بروکن فیملیز کے بچے جو ہوتے ہیں وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک اور بگاڑ پیدا کرتی ہیں معاشرے کے اندر. تو ان چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر میاں اور بیوی میں سے اگر بیوی زیادہ تعلیم یافتہ ہے، وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، یا پھر وہ ویل نون فیملی سے ہے، یا وہ پروفیشنلی وہ زیادہ سپیریئر ہے اپنے شوہر سے، تو عورت میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ میں تو زیادہ سپیریئر ہوں اپنے شوہر سے، میرا شوہر تو اتنا کماتا نہیں ہے، میں اس سے زیادہ کماتی ہوں، یا میں اس سے زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں، مجھے زیادہ معاملات کا پتہ ہے. تو شوہر جو ہے وہ بیوی سے جو ہے وہ اس کو ایک آنے لگ کمپلیکس کہہ لیں یا جیلسی کہہ لیں کہ میری بیوی مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ میں اس کے جو ہے لائف پارٹنر بننے کے قابل تھا، یا پھر میں اس کے برابر ہوں. تو یہ یا شوہر یہ سوچنے لگ جاتا ہے، یا پھر بیوی یہ سوچنے لگ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے ریلیشن شپ کے اندر، وہ بھی جو ہے کافی بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. اور تیسری بڑی وجہ جو ہے ایکسپیکٹیشنز ہیں شوہر سے.
بیوی کی شوہر سے جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ہمارا شوہر جو ہے وہ میری ہر خواہش پوری کر سکتا ہے، ہماری جو ہمیں آئیڈیل لائف پرووائڈ کرے، ہمیں جو ہے وہ ہر طرح کے معاملات میں سپورٹ کرے. ناظرین ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے. اگر کوئی ویل ایجوکیٹڈ ہے تو ہو سکتا ہے اس کے جو ہے وہ فائنینشلی وہ اتنا اسٹرانگ نہ ہو. اگر کوئی فائنینشلی اتنا اسٹرانگ ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہتر طرح سے سمجھ نہ سکتا، اس کی نیچر اچھی نہ ہو. تو لائف جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کرے، درگزر کرے، معاف کرنا سیکھے. ناظرین معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اگر یہ صفت انسان اپنا لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کتنا بلند درجہ رکھ سکتا ہے انسان. یہ ہم نے جو ہے بہت ساری طلاق کی وجوہات پہ بات کر لی ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ کون کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ایک میاں اور بیوی اپنے ازدواجی تعلق کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں اور طلاق جیسی غلط چیز سے بچ سکتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ دنیا میں ہی جنت بنا سکیں. بہت سی وجوہات ہیں، اس کی بہت ساری جو ہے ہم اس پر بات کریں گے. پہلا ہے ناظرین میں کہنا چاہوں گی درگزر کریں، ایک دوسرے کو درگزر کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں. اگر آپ کا شوہر کوئی کسی پوائنٹ آف ویو پہ آپ سے بات کر رہا ہے کہ میں اس پوائنٹ آف ویو پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کی بات کو سمجھے، وہ اس کو سنے. ٹھیک ہے آپ کسی حد تک اس کے جو ہے پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہ کریں کہ آپ کا ریلیشن شپ خراب ہو جائے. ٹھیک ہے اگر آپ کو شوہر کی کسی بات پہ غصہ ہے یا شوہر آپ پر غصہ کر رہا ہے تو فی الوقت آپ چپ کر جائیں. جب آپ کے شوہر کا موڈ ٹھیک ہو جائے آپ اس کو بتائیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ چیز ایسے نہیں ہوتی، ایسے ہوتی ہے، پھر وہ آپ کی بات سنے گا. لیکن اگر آپ اس کے غصے میں اپنا غصہ جو ایڈ کر دیں گی تو وہ ریئیکشن جو بڑھے گا وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا. تو ہمیں درگزر کرنا چاہیے، ہمیں برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی اٹ سیلف ایک برداشت کا نام ہے. اور اگر ہم زندگی میں کمپرومائزز، برداشت، درگزر، معاف کرنے جیسی ابیلٹیز اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں. کیونکہ آپ کہیں بھی جائیں آپ کو درگزر اور برداشت کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے سم ٹائم پوائنٹ آف ویوز برداشت کرنے پڑتے ہیں، سم ٹائم بہت ساری بڑی وجوہات ہو جاتی ہے جس کی بنا پر آپ کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. تو درگزر کرنا ایک بہت بڑی وجہ ہے جس سے ہم اپنی ازدواجی زندگی بھی اور اپنی اوور آل زندگی کی بات کریں تو اس کو بھی ہم بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں. ایک اور اگر ہم بات کریں تو تعریف کرنا ناظرین ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان بہت زیادہ خوش رہتا ہے. صرف میں اگر عورت کی بات نہ بھی کروں یہاں پر، عورت تو خوش ہوتی ہے تعریف پہ. اگر میں مرد کی بھی بات کروں تو مرد بھی تعریف پر بہت خوش ہوتا ہے. تعریف میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جھوٹی تعریفیں کریں یا تعریفوں کی پلی باندھ لیں، میں یہ نہیں کہہ رہی. اگر آپ کا شوہر جو ہے، اگر آپ کی بیوی، آپ کا شوہر نے اچھی ڈریسنگ کی اور اگر وہ اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی تعریف کر دیں کہ آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ اچھی لگ رہی ہیں. کہ چھوٹی چھوٹی سی ایسی باتیں ہیں جس سے محبت بڑھتی ہے، جس سے انسان جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. تعریف سے ہی مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے میری حمد و ثنا کرو. تو اگر ہم اسی کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کروں گی، توجہ ایک ایسی چیز ہے جو چھوٹے سے بچے سے لے کر اور بوڑھے تک اگر ہم بات کریں تو سب کو توجہ چاہیے ہوتی ہے. توجہ جو ہے انسان بہت ضروری ہے، توجہ کسی بھی انسان کے لیے. اگر ہم اسی میں ہی میں بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت اپنی نماز کی طرف بلاتے ہیں، وہ ہماری توجہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں میری تعریف کرو، میری طرف آؤ، وہ اپنی طرف ہمیں بلاتے ہیں. اسی طرح سے ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی توجہ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے جو ہے وہ توجہ کا حامل بنے رہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو توجہ دیں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، ایک دوسرے کے جو ہے ہم ہر بات میں جو ہے ایک دوسرے کو مطلب محبت بڑی نگاہ سے دیکھیں اور توجہ کی اس پہ درکار ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے بہت ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، تحفہ دینے سے. تحفہ تحائف دیں ایک دوسرے کو. تحفہ تحائف دینے سے جو ہے آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ انسان جس پر پیسہ خرچ کرتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اسے اس انسان سے محبت ہے. اگر انسان اس انسان پر پیسہ نہیں خرچ کرا جس سے وہ کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے بندے کو یہ فیل ہو جائے گا کہ ہاں اسے ہم سے محبت ہے. تو لوگوں پر، اپنی بیوی پر پیسہ خرچ کرو. اسے میں نے یہ نہیں کہتی کہ بہت بڑے بڑے تحفے دیں، کوئی جیولری، مطلب کوئی چھوٹا سا، جیسے لوگ عورتوں کو ہے، اگر میں عورتوں کی، میں عورت کی بات کروں تو عورتوں کو یہ ہوتا ہے
کہ ہمیں ہمارے شوہر جو ہے وہ ڈائمنڈ رنگ گفٹ کریں یا ہمیں جو ہے وہ گولڈ کی کوئی چین بنوا کر دیں. اگر آپ اس قابل نہیں, اگر آپ اس اخراجات مطلب اس حد اتنی فائنینشلی رچ نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں پرووائڈ کر سکیں, یہ تحفے تحائف دے سکیں, تو ناظرین محبت تو ایک پھول دینے سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صرف ایک پھول دے دیں, کوئی چھوٹی سی چاکلیٹ دے دیں, مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں سے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ اپنے رشتے کو کتنا خوبصورت بنا سکتے ہیں. ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان چیزوں پر توجہ دیں, کیونکہ نفسا نفسی کا دور ہے, پریشانیوں کا دور ہے, ٹینشن ہے, ہر طرف ٹینشن پھیلی ہوئی ہے, اور اس ٹینشن کے دور میں اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنا سکتے ہیں تو میرے خیال سے یہ آج کل کے دور میں بہت بڑی بات ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پہلے ناظرین یہ ہوتا تھا پچھلے زمانے کی, اگر میں بات کروں کچھ دہائیوں سے پہلے, 2 دہائیوں کی پہلے بات کروں, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھاتے تھے, چاہے وہ شادی شدہ ہوتے تھے یا چاہے وہ شادی کے قریب ہوتے تھے یا چاہے وہ جو ہے اس ایج تک پہنچنے کے قریب ہوتے تھے, تو وہ بات چیت کرتے تھے ایک دوسرے سے کہ بیٹا زندگی جو ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, زندگی غم کا دریا ہے, زندگی آسان نہیں ہے, آپ کو درگزر کرنا ہے, آپ کو برداشت کرنا ہے, مختلف طرح سے آپ کو جو ہے زندگی میں لوگ ملیں گے, زندگی میں حالات ہوں گے, لیکن ان حالات کا آپ کو مقابلہ کرنا ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی, اپنی ازدواجی زندگی کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے. یہ ساری کاؤنسلنگ, یہ ساری ٹریننگز جو ہے ہمارے والدین ہمیں دیا کرتے تھے. لیکن اگر میں آج کے دور کی بات کروں تو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں, ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنی اتنی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے گزاری, انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کو برداشت کیا ایز اے لائف پارٹنر. تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے بات کی تھی وجوہات میں کہ ہمارے اندر سوشل گیپ بہت زیادہ ہے, کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے. اگر ہم اس گیپ کو ختم کرنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں, ایک دوسرے کے ساتھ آؤٹنگ پہ جائیں, ڈنرز پہ جائیں, ڈنر نہیں بھی اگر آپ کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ایک چائے کا کپ, ایک کافی کا کپ بنا لیں اور دونوں بیٹھ جائیں اور باتیں کریں, اور جو محبت بھری باتیں نہ صحیح لوگوں کے بارے میں بات کر لیں, بچوں کے بارے میں بات کر لیں, کرنٹ افیئرس کے بارے میں بات کر لیں. مقصد یہ ہے کہ آپ وقت گزاریں ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ جب آپ وقت گزاریں گے تو آپ کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آئے گی, اور یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ کو اور خوبصورت بنا دیں گی. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی زندگی سے منفی باتوں کو نکال دیں. اگر آپ کے لائف پارٹنر سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس کو اگنور کر دیں, اس کو درگزر کر دیں. لیکن سب سے پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے میرے ریلیشن شپ کو کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ خراب کر رہی ہیں, ایسے کون کون سے ہماری زندگی میں مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے, ہماری زندگی جو ہے اس پر اثر پڑ رہا ہے. جب آپ ان مسائل کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو اس کے سولوشنز نکالیں, اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. جب آپ ان منفی باتوں سے ہٹ کر سوچیں گے, جب ان مسائل کو حل کر لیں گے, اس کے بارے میں سوچیں گے, تو پھر جو ہے آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے آپ گزار سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے لائف پارٹنر کو ناظرین ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کوتاہی, ہر انسان سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, ہر انسان سے کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے, ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. اپنے لائف پارٹنر کو ویسے ایکسیپٹ کریں جیسا وہ ہے. اگر آپ اسے تبدیل ہونے کے لیے کہیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیز اتنی آسان ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی ایک نیچر ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. اگر آپ اس نیچر کو چینج کرنے کی طرف جائیں گے یا اس نیچر کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ معاملات خراب ہوں گے, بلکہ وہ سنوریں گے نہیں. تو اپنے لائف پارٹنر کو ایسے ایکسیپٹ کریں جیسے کہ وہ ہے. تیسری بات یہ, اور پھر میں اس میں ایک اور ایڈ کروں گی کہ اسلامی تعلیمات, ہم اسلامی تعلیمات ہماری کیا تھیں, اسلام نے ہمیں کیا درس دیا, ہم اس چیز سے دور ہو گئے, ہم اللہ سے دور ہو گئے. ہمیں اللہ نے قرآن اتارا اور اللہ نے سب سے زیادہ آیات جو ہیں وہ اسی چیز پر ہیں, میاں بیوی کے رشتے کے اوپر ہیں, طلاق کے اوپر ہیں, خلا کے اوپر, ان سب مسائل کے اوپر آیات اور احادیث ہمیں بہت زیادہ دیکھنے میں ملتی ہیں. اتنی آیات نہ والدین کے حوالے سے دی گئی ہیں, نہ باقی معاملات کے حوالے سے دی گئی ہیں. میاں بیوی کے معاملات پر اللہ نے قرآن پاک میں بہت زیادہ زور دیا. اور اسی حوالے سے میں ایک بات اس میں اور ایڈ کروں گی کہ قیامت کے روز سب سے پہلی جو چیز جس کا ہم سے حساب لیا جائے گا یا جو چیز تولی جائے گی وہ ہے میاں اور بیوی کا آپس میں سلوک. انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری, کیا ان کے آپس میں سلوک تھے, کیا ان کے معاملات تھے, کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر بنایا, کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو دنیا میں ہی جنت بنایا, اور کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو دنیا میں ہی جہنم بنا دیا ہے. اور یہاں پر ایک اور میں اس طرح سے اس بات کو لے کر چلوں گی کہ
اگر ہم حکومت کی بات کریں تو حکومت میں بھی ایک سربراہ ہوتا ہے جو ریاست کو لے کر چلتا ہے، تو مرد بھی گھر کا سربراہ ہوتا ہے جس نے پورے گھر کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اگر عورت اس سربراہ سے، اس مرد سے بغاوت کرے گی تو ریاست جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور اگر وہ اس مرد کا ساتھ دے گی اپنا گھر چلانے میں، اپنے بچوں کی تربیت میں، تو اس کا گھر جو ہے وہ جنت بھی بن سکتا ہے، اس کا گھر جہنم بھی بن سکتا ہے۔ اللہ نے مرد کو عورت کا سرپرست بنایا ہے، اللہ نے مرد کو جو مقام دیا ہے عورت کو چاہیے کہ وہ اس کی عزت کرے۔ جو مقام مرد کا ہے عورت کو چاہیے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے، وہ اس کی عزت کرے، اسے بغاوت نہ کرے، کیونکہ اللہ نے ہر کسی کو اس کی رسپانسبلٹیز کے حساب سے بھیجا ہے، اس کو بتایا ہے تمہاری کیا رسپانسبلٹی ہے، ایک عورت کی کیا رسپانسبلٹی ہے، ایک مرد کی کیا رسپانسبلٹی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو لے کر چلیں اور اگر ہم چیزوں کو اس طرح سے چلیں کہ ہمارے اللہ نے ہمیں یہ درس دیا، ہمارا دین ہمیں یہ درس دیتا ہے، ہماری تعلیمات ہمیں یہ درس دیتی ہیں، تو چیزیں جو ہیں وہ اور بہتر ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھے کچھ ہمارے جو ہے میں آپ کو اس بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور اختتام پر جاتے ہوئے پروگرام کے میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی۔ جیسے میں نے بتایا کہ شوہر اور بیوی میں جو ہے وہ محبت ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اسی طرح سے ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ جنت میں تم میرے ساتھ ہوگی تو میرا مرنا اور بھی آسان ہو گیا۔ ناظرین، ہم یہاں سے اندازہ لگاتے ہیں محبت کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ اگر ہم سنت نبوی پر عمل کریں تو ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ کس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے، حضرت عائشہ سے جس طرح سے انہوں نے بات کی اور جس طرح سے انہوں نے سارا کچھ بتایا ہے، تو ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی سے محبت کریں، اس کی چیزوں کو درگزر کر دیں۔ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم معاف نہیں کر سکتے، لیکن معاف کرنا جو ہے وہ بہت اللہ پسندیدہ صفت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جو انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے بدلہ لینے کی جرات کے باوجود، اگر مرد عورت کو معاف کر دیتا ہے یا پھر عورت مرد کو معاف کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا رتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک معاف کرنے والا انسان زیادہ افضل ہوتا ہے اس انسان نے جو کہ بدلہ لیتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بس اپنی زندگیوں کو جہنم نہ بنائیں، اپنی زندگیوں کو جنت بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر جو ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے، اسی طرح سے ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی چاہیے۔ آخر میں جاتے جاتے میں ایک بات کہوں گی، ایک مثالی گھر ایک مثالی خاندان بناتا ہے، اور وہی مثالی خاندان جو ہے وہ ایک مثالی جو ہے حکومت اور مثالی معاشرہ پیدا کرتا ہے، اور یہی ہمارے اسلام کی منشا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور مزید میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے چینل ادبی رنگ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن کو پریس کر کے مزید اپڈیٹس حاصل کریں۔ اور ناظرین، جاتے جاتے بس میں ایک ہی بات کہوں گی کہ درگزر کریں، برداشت کریں، اور معاف کرنے کی جو ہے خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو معاملات جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے آپ کے جو ہے وہ سمجھ جائیں گے، دنیا میں ہی آپ کو جو ہے آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔